حرام ہے، اور اس کے اندر یہ شرط بھی نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کا باپ تنہائی میں اس سے ملا تھا یا نہیں ملا تھا، یہ شرط بھی نہیں ہے، کنڈیشن بھی نہیں ہے، صرف مطلقاً نکاح کرنے کے ساتھ بیٹے کے اوپر اپنی باپ کی منکوحہ حرام ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پہلے زمانہ جاہلیت میں کفر کے اندر جو ہوا سو ہوا، اب اسلام آنے کے بعد، قرآن حکیم کا حکم نازل ہونے کے بعد اب اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، قرآن حکیم کہتا ہے یہ تو بے حیائی کا کام ہے، وہ تو تمہاری ماں ہے، جو تمہارے باپ کی نکاح میں آ گئی وہ تمہاری ماں بن گئی، اور ماں کے ساتھ نکاح کرنا اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وَمَقْتَ، اور بہت غصے والی بات ہے، غصے والی بات، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عورتوں کا ذکر بیان کیا ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ رشتے بیان فرمائے جن کے ساتھ نکاح کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں۔ جو محرمات ہوتی ہیں وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان میں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہوتی ہیں محرمات ابدیہ، ہمیشہ کے لیے تاحیات جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور ایک ہوتی ہیں محرمات سببیہ، وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ نکاح کسی سبب کی وجہ سے جائز نہیں، لیکن اگر وہ سبب، وہ حائل، وہ رکاوٹ بیچ میں سے دور ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو جاتا۔ جو محرمات ابدیہ ہیں، ہمیشہ کے لیے جو حرام ہیں جن سے نکاح کرنا، وہ تین طرح کے رشتے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں محرمات نسبیہ، وہ رشتے جو انسان کی نسب اور خاندان اور ولادت کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے اندر ماں ہے، اس کے اندر دادی ہے، اس کے اندر پھوپھی ہے، اس کے اندر خالہ ہے۔ یہ محرمات نسبیہ وہ رشتے ہیں کہ جو انسان کے خون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ انسان کے سسرالی رشتہ، جس عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے تو اس کی ماں بھی ابد الآباد تک تاحیات اس مرد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اپنی ساس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ دو قسمیں ہو گئیں جن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جو تیسری قسم ہے وہ ہے محرمات رضاعیہ، وہ عورتیں کہ جو رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے انسان کی رشتہ دار بن جاتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوتی۔ اپنی سکی ماں کے ساتھ یا اپنی باپ کی منکوحہ کے ساتھ جس طرح نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت جو بچے کی ماں ہو جاتی ہے، اس بچے کا، اس لڑکے کا اس عورت کے ساتھ نکاح بھی اسی طرح حرام، اور ابد الآباد تک ہمیشہ کے لیے وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، حرام۔ دوسری جو میں نے آپ کو سبب بتائی وہ ہے محرمات سببیہ، کسی سبب، رکاوٹ کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ جب وہ رکاوٹ بیچ میں سے دور ہو جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو جاتا۔ مثلا دو بہنوں کو نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتے،
ایک آدمی اگر دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو ان سے نکاح نہیں کر سکتا، یا یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کی سالی جو ہے وہ اس آدمی کے اوپر حرام ہے جب تک کہ اس سالی کی بہن جو اس کی بیوی ہے اس کے نکاح میں موجود ہے۔ تو یہ رکاوٹ ہے۔ اگر وہ عورت مر گئی یا اس عورت کو طلاق ہو گئی تو وہ سالی اس کے لیے حلال ہوگی، پھر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جو شریعت کے اندر جن کو منع کیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ساتھ نکاح جائز قرار نہیں دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے وہ سارے رشتے گن کر بتائے۔ ذرا دیکھیے، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری ماؤں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام کر دیا گیا، حرام ہے۔ امہات کہا، مائیں کہا، اب یہ ماؤں کے اندر ساری آ گئی، ماں آ گئی، ماں کی ماں آ گئی، اس کی ماں آ گئی، یہ ساری کی ساری جتنے بھی ہیں، ساری جس کو ماں کا لفظ بولا جاتا ہے وہ ساری اس کے اندر داخل ہو گئی، ان کے ساتھ نکاح نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ اور اس کے اندر پھر سوتیلی ماں بھی آ گئی، اپنی ماں سکی ماں بھی آ گئی، سوتیلی ماں بھی آ گئی، ساری جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب بیٹی کہا تو اس کے اندر بھی سارے بیٹی، بیٹی کی بیٹی جو نواسی ہوئی، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، یہ جتنا بھی نیچے تک چلے جائیں اس مرد کے اوپر ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تا حیات وہ کبھی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ بہنیں کہا تو اس کے اندر ساری قسم کی بہنیں آ گئیں، سکی بہنیں آ گئیں، ماں شریک بہن آ گئی، باپ شریک بہن آ گئی، ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں جو باپ کی بہنیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور عمات کہا تو اس کے اندر بھی ہر قسم کی پھوپھی آ گئی، سکی پھوپھی ہو جو باپ کی سکی بہن ہے، اور باپ کی ماں شریک بہن ہو، باپ کی باپ شریک بہن ہو، ان کے ساتھ یہ ساری پھوپھی کی کیٹیگری میں آتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن کو، اور اس کے اندر بھی سارے تینوں قسم آ جاتے ہیں، ماں کی سکی بہن ہو، ماں کی ماں شریک بہن ہو، ماں کی باپ شریک بہن ہو، ان کے ساتھ ابد الآباد تک، ماں زندہ ہو، ماں زندہ نہ ہو، کسی بھی صورت کے اندر خالہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں جن کو بھتیجی کہتے ہیں، بھتیجیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ اس کے اندر بھی بھتیجی کہا تو اس کے اندر ہر قسم کی بھتیجی آ گئی، وہ بھائی جو